بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے باپ جیسے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ مولوی صاحب نے جنازے کی نیت بتانے اور سکھانے کے بعد نیت باندھ کر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی تھی، مگر وفات پا جانے والے شخص کی بہن بنا نماز جنازہ کا لحاظ رکھے مردہ حالت میں پڑے بھائی کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جس شخص کی پارسائی کا پورا علاقہ گواہ تھا، سگی بہن اس کی لاش کی توہین کر رہی تھی۔ کوئی بھی شخص مکمل توجہ سے جنازہ نہیں پڑھ پایا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ عورت کی منت سماجت کر کے اسے 10 منٹ خاموش کروا کر جنازہ دوبارہ پڑھ لیا جائے، مگر عورت کی بد دعائیں لوگوں کے دل ہلا رہی تھیں اور وہ کسی بھی صورت خاموش ہونے کے لیے راضی نہ تھی۔ بقول عورت کے اس کے بھائی نے زمین میں سے اس کا حق بھی ہڑپ کر رکھا تھا، جبکہ بھتیجے قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار تھے کہ عورت اگر نماز جنازہ سکون سے پڑھنے دے، وہ لوگ 1 سال کے اندر اندر ساری زمین پپھو کو دے دیں گے، جتنا عرصہ چاہیں وہ رکھ لے، بے شک ساری رکھ لے، مگر ایک ہمارے والد صاحب کو قبر میں سکون سے اترنے دیں۔ لوگوں کی لاکھ منت سماجت پر بھی میت کو بد دعائیں دیتی وہ عورت اس بات پر راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ گاؤں کے معززین نے اسے اس کا حق دلانے کی ضمانت بھی دی، مگر پھر بھی پتھر دل عورت نے مردہ بھائی کا چین سے جنازہ نہ ہونے دیا، نہ اسے سکون سے قبر میں اترنے دیا گیا۔ عورت کا نام سغرا بی بی تھا۔ اس کی 50 سال کے لگ بھگ عمر تھی، اپنے بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی۔ اگر اس کا بھائی اپنی 65 سالہ زندگی گزار کر ابدی نیند سو گیا تھا، جو سغرا زندہ بھائی کو لعن طعن اور بد دعائیں دیتی رہتی تھی، وہی سغرا مردہ بھائی کو بخشنے پر تیار نہ تھی۔ یہاں تک کہ سب کو پتا تھا سغرا غلط ہے، اس کا بھائی حق پر ہے، مگر اس کے باوجود قرب و جوار کا کوئی عالم یا مولوی مردہ حالت میں سامنے پڑے محمد حیات کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے جنازے پڑھانے کے بعد وہ لوگ بھی سغرا کے نشانے پر ہوں گے۔ سارے علاقے میں سغرا نے اپنے بھائی کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ اس کا بھائی جائیداد میں سے اس کا حصہ ہڑپ کر گیا ہے۔ گو کہ چند بزرگ اور معززین لوگوں کو حقیقت معلوم تھی، مگر محمد حیات نے انہیں بھی منع کر رکھا تھا کہ میری بہن کو حقیقت نہ بتائی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میرے سامنے شرمندہ حالت میں کھڑی ہو۔ ساری زندگی بہن کا مان رکھنے والا محمد حیات خود آج فوت ہو گیا تھا۔ بہن کی عرضہ سرائیاں سننے کے باوجود پورا علاقہ جنازے کے لیے امٹ آیا تھا، اور بہن نے اس موقع پر بھی اپنی آہوں بد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ حقیقت یوں نہیں تھی، حقیقت یہ تھی کہ جب سغرا کی شادی کے دن قریب تھے تو اس نے اپنے دور کے حساب سے اتنے زیادہ جہیز کی فرمائش کر دی تھی جسے بظاہر پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں والد اور بھائی تھے۔ بھائی گھر کا واحد کفیل تھا، مگر اس کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ بہن کو اس کی خواہش کے مطابق جہیز دے، لہٰذا اس نے اپنی بہن کو سمجھانا چاہا، مگر بہن اپنی ضد پر قائم رہی۔ یہاں تک کہ سغرا کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ تمہارا بھائی خود 30 سال کا ہو چکا ہے، اس کی اپنی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اس کے باوجود اسے تمہاری شادی کی فکر ہے، اپنے بھائی کا کچھ احساس کرو۔ مگر سغرا اپنے سے پیچھے نہ ہٹی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے محمد حیات کو یہ بات پتہ چلی کہ میری والدہ نے میری بہن پر فقط جہیز کی فرمائش پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو اپنی بہن کے پاس گیا اور اس کو اس کی ڈیمانڈ کا جہیز دینے کا وعدہ کر لیا۔ یوں سغرا خوش ہو گئی۔ دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک دن طے پا گئی۔ محمد حیات کے گھر پہلے 3 سال میں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ سغرا کے گھر 4 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ محمد حیات کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کل 4 بچے تھے، جبکہ سغرا کے پاس 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا۔ سغرا کے بھائی نے سغرا کی خواہش کا جہیز دینے کے لیے اپنی ساری زمین قریبی گاؤں کے بہت بڑے زمیندار کو 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے دی تھی، اور 30 سال کا ٹھیکہ ایڈوانس لے کر اپنی بہن کی پسند کا جہیز بنوا دیا تھا۔ خود ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا۔ بہن کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر ملوں میں مزدوری کرتا رہا، مستریوں کے ساتھ کام کرتا رہا، لاہور شہر میں بسوں پر کنڈکٹر بنا رہا تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دوسری طرف شادی کے 10 سال بعد سغرا نے اپنے شوہر کے اکسانے پر اپنے بھائی سے جائیداد کا حصہ مانگنا شروع کر دیا، جبکہ بھائی زمین پہلے ہی 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے چکا تھا اور بہن کو بھی یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے سغرا کے شوہر نے جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اس کا بھائی ساری زمین بیچ کر پیسہ لاہور کہیں جوئے میں اڑایا آیا ہے اور کچھ سنبھال کر ڈیل ہونے کے لیے بینک میں رکھ دیا ہے، ڈبل ہونے کے لیے بینک میں رکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر سغرا اور بھی زیادہ شدت سے جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرنے لگی اور بھائی کو بد دعائیں دینے لگی۔ قرب و جوار کا کوئی گاؤں، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی گھر سغرا نے نہیں چھوڑا تھا جہاں جا کر اس نے نہ بتایا ہو کہ اس کا بھائی اس کی جائیداد ہڑپ کر گیا ہے۔
सुगरा का आज तक यही वतीरा था। अब महज 1 साल बाद ज़मीन का ठेका पूरा हो जाना था, जो हकीकत में पूरा हो चुका था। मगर इन लोगों ने ज़मीन पर कुछ अखराजात किए थे। ट्यूबवेल लगवाया था, ज़मीन लेवल करवाई थी, पुख्ता खाले बनवाए थे, जिसकी वजह से ज़मीन उनके पास 30 की बजाय 37 साल के लिए रहनी थी। अब इनके 37 साल पूरे हो चुके थे। ये साल आखिरी था, मगर बहन की ख्वाहिशात की तकमील करने वाले मोहम्मद हयात को ज़मीन वापस मिलती देखना नसीब नहीं थी। वो यूं ही बहन की बद दुआएं लेता रुखसत हो गया था, और बहन को मुर्दा हालत में पड़े भाई पर भी तरस नहीं आया था। यहाँ तक कि जब सूरा की वालदा जिंदा थी, उन्होंने भी 1-2 बार सूरा को इस हकीकत से आगाह किया था कि ज़मीन लंबे अरसे के लिए ठेके पर दी है, मगर सूरा की ब्रेन वाशिंग कुछ इस अंदाज से की गई थी क्या उसने अपनी वालदा की बात कभी यकीन नहीं किया था, और उल्टा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था, अब महज मुझे मेरा हक लेने से रोकना चाहती हैं, अब अपने बेटे के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म कर रही हैं। जब माँ को यकीन हो गया कि उसकी मिन्नतें और दलाइल किसी काम नहीं आएंगे, तो वो खामोश हो गई थी। माँ की खामोशी को सूरा ने अपनी जीत समझ लिया था और आज तक समझे रखा था। खैर, जैसे तैसे जनाजा हुआ और मोहम्मद हयात को दफना दिया गया। आज उसके भाई को मरे 1 साल गुजर चुका है। उसके भतीजों को आज पूरी पंचायत के सामने ज़मीन वापस मिली, और उन्होंने इसी पंचायत के सामने वो ज़मीन अपनी फुप्पो को दे दी। जबकि गांव के बुजुर्ग जो इस ज़मीन के गवाह थे और अभी तक जिंदा थे, उन्होंने सुगरा को हकीकत बताई, तो अपनी माँ और भाई का यकीन न करने वाली सुगरा आज गैरों का यकीन करके दाड़े मार मार कर रो रही थी। इसलिए उसने बड़ी पंचायत में तस्लीम किया था। ये सब कुछ उसके शौहर ने इससे भड़का कर करवाया था, मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुगरा के हिस्से की ज़मीन उसके इनकार के बावजूद इसके हवाले कर दी, और बाकी ज़मीन इसके भतीजों को दे दी। भतीजों ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में अपनी जायदाद में से अपनी बहनों का हिस्सा अलग करके उनको दे दिया, और कहा, इन्हें अपने वालिद जैसे अंजाम से डर लगता है। तहरीर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।